السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، 6 فروری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسا متنازع فیصلہ دیا ہے جس سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام بے انتہا پریشان ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے اپنی اس متنازع فیصلے میں ایک قادیانی مبارک احمد ثانی کو رہا کیا، جو قرآن کریم کے غلط ترجمے کے اشاعت کے جرم میں ملوث تھے۔ لیکن رہائی کے ساتھ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ یہ کہ آئین کے آرٹیکل 20 کے مطابق ہر کسی کو اپنی مذہبی لٹریچر تقسیم کرنے کا، عام کرنے کی اجازت ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کے 2 آیاتوں کی حوالے کے ساتھ فیصلہ دیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کریم کے حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے خود اٹھائی ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ خود آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ خود سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ماضی میں جو فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف ہے۔ آئین کے آرٹیکل 295 بی کے خلاف ہے، 295 سی کے خلاف ہے، اور آئین کے آرٹیکل 20 جس میں ہر مذہبی فرقے کو اپنی لٹریچر عام کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن ساتھ یہ پابندی ہے کہ وہ قانون کے مطابق ہو۔ لہٰذا امتناع قادیانیت آرڈیننس کے مطابق قادیانیوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا لٹریچر عام کرے اور قرآن کریم اور دین کے اصطلاحوں کو استعمال کرے، جس طرح ام المومنین اصطلاح ہے، اذان اصطلاح ہے، مسجد اصطلاح ہے، نبی اور رسول اصطلاح ہے، قرآن ایک کتاب کا نام ہے مسلمانوں کا جس پر ایمان ہے۔ تو اس سچویشن میں جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ دوبارہ جائیں گے ریویو کے لیے۔ جماعت اسلامی نے جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر نظر ثانی نہیں کی تو پاکستان میں دوبارہ قادیانیت کو عام کرنے کے لیے، ان کو اپنے لٹریچر شائع کرنے کے لیے اور مساجد کے نام سے اپنے عبادت خانے بنانے کے لیے اور اپنی سازشوں کے لیے دوبارہ راستہ کھل جائے گا۔ ایک طویل جدوجہد کے نتیجے میں یہ فتنہ ختم ہوا تھا، اور قانونی اور آئین کے مطابق وہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو اس وقت وہ کر رہے ہیں۔ لہذا مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ سپریم کورٹ میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور سپریم کورٹ اپنی اس فیصلے پر نظر ثانی کرے گا، اور ظاہر ہے 25 کروڑ عوام کی جذبات اور احساسات کا خیال رکھے گا۔